رات کو جاگیں گے، لیکن وہ بہت سارے نوجوان یا بڑی عمر کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر بیٹھیں گے، پھر مسجد میں جاگنے کے بہانے سے ساری رات گزاریں گے، اور وہ ایک دوسرے سے گپ شپ بھی کرتے رہیں گے، اور ان کا بہانہ یہ ہوگا کہ ہم عبادت کے لیے جاگے ہوئے ہیں آج رات۔ اکثر تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ ساری رات جاگتے جاگتے رات کے آخری حصے میں نیند آنے لگی اور وہ سو گئے، اور صبح کی نماز بھی گئی، فجر فرض چھوڑ دیا، نوافل میں ساری رات گزار دی اور فرض ختم ہو گیا۔ عبادت کے لیے جاگیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر جاگیں، نفلی عبادت گھر میں بھی کی جا سکتی ہے۔ فرض کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ فرض ادا کریں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ بھائی نوافل کے لیے باقاعدہ باضابطہ طور پر اہتمام کر کے لوگوں کو اکٹھے کر کے جاگ کر نفلی عبادت کرنا، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایک بات یہ واضح ہو گئی، اور دوسری بات یہ واضح آپ کو بتا دوں، یہ واضح کر دوں کہ نفلی عبادت کے لیے مسجد میں جانے کا اہتمام بھی ضروری نہیں ہے۔ گھر کے کسی کونے میں عبادت کر لو، نوافل پڑھ لو، فرض مسجد میں پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن نفل اگر رات بھر نفل پڑھنے ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو پھر گھر میں بھی کرو، کسی کونے میں مصلی بچھا کر بیٹھ جاؤ، کبھی نوافل پڑھو، کبھی قرآن کی تلاوت کریں، کبھی ذکر اذکار کریں، تو دعائیں مانگیں۔ اس رات میں حضور علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ دعائیں مانگی ہیں۔ شعبان کے مہینے کے فضائل بھی میں آپ کو بتا دوں۔ شعبان کے مہینے کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھیں، تاکہ شعبان کی تاریخوں کا صحیح پتہ چلے، تاکہ رمضان کے مہینے کے چاند دیکھنے میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ شعبان کے مہینے کی تاریخ صحیح طرح یاد کریں، تاکہ رمضان کے آنے کی دشواری میں، رمضان کے چاند دیکھنے میں دشواری نہ ہو، شکوک شبہات پیدا نہ ہو، اہتمام کریں۔ شعبان کے مہینے میں پہلے آدھے مہینے میں، یعنی 15 شعبان تک روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے ہیں۔ شعبان کی رات عبادت، 15 شعبان کی رات عبادت کریں، 15 شعبان کا بھی روزہ رکھیں، لیکن اس کے بعد روزے نہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد روزے نہ رکھیں، تاکہ آپ رمضان کے آنے تک کمزور نہ ہو جائیں اور رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں، ایسا نہ ہو۔ اس لیے شعبان کے پہلے دنوں میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ 15 شعبان کی رات کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام 15 شعبان کی رات قبرستان بھی جاتے تھے، قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 15 شعبان کی رات اس کو اہتمام کے ساتھ لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں اور ٹولیاں بنا کر، جتھے بنا کر قبرستان جاتے ہیں۔ اس چیز کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ قبرستان جائیں، لیکن علل اعلان نہ جائیں، اپنے اپنے حساب سے چلے گئے اگر، اور وہاں پر اگر
جمع ہو گئے اور بغیر ایک دوسرے کے بتائے وہاں پر ایک دوسرے کو مل گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ اعلان کر کے ایک دوسرے کو بتا کر اہتمام کے ساتھ جا کر قبرستان میں جمع ہونا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور اس سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ قبرستان جانے کا مطلب ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، وہاں پر ہم جا کے محفل سجائیں گے، گپ شپ کریں گے جا کے، تو پھر یہ عبرت حاصل نہیں ہوگی، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ رسم ہے۔ آج کل اس چیز کو لوگوں نے رسم بنا دیا ہے۔ اور خرافات میں سے ایک یہ بھی بدعت اور خرافات یہ بھی ہیں کہ قبرستان میں جا کے 15 شعبان کی رات چراغاں کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر بتیاں جلائیں اور اہتمام کے ساتھ کوئی محفل سجائیں اور قوالیاں پڑھیں اور نظمیں اور نعتیں جا کر قبرستان میں پڑھیں اور کوئی کھانے کی چیزیں جا کر وہاں تقسیم کریں، یہ تمام چیزیں یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ رسومات ہیں۔ ان چیزوں سے بچیں۔ زیادہ سے زیادہ کھانے پکائے جاتے ہیں 15 شعبان کی رات، بہت سارے لوگ مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ خاص جو ہے وہ مردوں کے روح گھروں کو واپس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج ہمارے لیے کیا بنایا ہے، کیا پکایا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ فضول ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز شریعت سے، اسلام سے، احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے تھے، اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، اور 15 شعبان کی رات کے لیے یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ حل من مستغلب حل من مستغفر حل من مستغلب حل من مستغفر، اعلان ہوتے ہیں کوئی ہے میرا بندہ، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی ایسا میرا بندہ ہے جو گناہگار ہے، مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے بے روزگار جو مجھ سے روزگار مانگے میں اسے روزگار دے دوں، یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کی رحمت اعلان کرتی ہے۔ اور کوئی ہے بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد دے دوں، یہ برکتوں والی رات ہے۔ اس لیے میں نے اس رات کے جو آج کل کے ماحول اور معاشرے میں جو خرافات ہیں وہ بھی بیان کر دی، تاکہ کم سے کم مسلمان ان خرافات سے بچ سکیں۔ ہر مسلمان اپنے اپنے گھر، اپنے اپنے پڑوس، اپنے اپنے محلے میں اس چیز پر مکمل طور پر توجہ دے کہ کون سی ایسی رسومات ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، جو ہم اس رات کو کرتے ہیں، ان چیز سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے پڑوس کو بھی بچائیں، اپنے محلے کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ جیسے بہت سارے لوگ بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پٹاخے لیتے ہیں، اور دکاندار تاجر وہ پٹاخے بیچتا ہے اور لوگ ان بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور وہ پٹاخے خریدتے ہیں اور اس چیز کو پٹاخے والی رات مشہور کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گھر کے بچے نکلتے ہیں دکان سے پٹاخے لیتے ہیں اور اس کو پٹاخے والی رات مشہور کر دیتے ہیں۔ پٹاخے
بڑے بڑے دھماکے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ گناہ ہے، یہ آتش بازی ہے، یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی کسی کے گھر کے بچے شامل ہو رہے ہیں تو وہ گھر والے بڑے جو ہے وہ گناہگار ہو رہے ہیں۔ کوئی دکاندار اس گناہ کے کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یعنی دکان سے وہ مواد بیچ رہا ہے، تو وہ دکاندار بھی گناہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے ان خرافات سے بچیں، دکاندار بھی بچے، گھر والے بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ کم سے کم ہر ایک اپنے اپنے گھر کی ان چیزوں سے حفاظت کرے گا تو انشاءاللہ پورا محلہ بچ سکے گا، نہیں بچے گا۔ اور اس رات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ہیں، یعنی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، آپ نماز بھی پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ ثواب کا کام ہے۔ نوافل جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیے جاتے، اکیلے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ فرض نماز آپ علل اعلان پڑھیں، فرض نماز آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ سب کے سامنے پڑھیں۔ فرض نماز کا ٹائم آپ کو کسی چوک چوراہے اور کسی شہر اور بازار میں ہو جائے وہاں پڑھیں، اس سے کوئی نہیں روکتا۔ فرض نماز ہے، اللہ کا فرض ہے، پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ لیکن نفل ہمیشہ چھپ کر پڑھتے ہیں، نفل ہمیشہ چھپ کر پڑھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو بتا دیں میں نے 20 نفل پڑھے، میں نے 40 نفل پڑھے، میں نے 100 رکعت نفل پڑھی، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ یہ تو تم نے اس لیے پڑھے اور اس لیے پڑھے کہ میں ان کو بتاؤں گا تو میری قدر کریں گے، کہیں گے یار کتنی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ تو آپ ان سے اس کا اجر لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، اللہ سے نہیں لینا چاہتے۔ اکیلے میں پڑھیں، کسی کو نہ بتائیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح بات کر رہا ہوں غلط؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ تو آپ آج یہ عزم کر کے جائیں کہ جو اس میں رسم و رواج ہے اس کو ہم ترک کریں گے، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو، اپنے پڑوس والے دکان والوں کو ان پٹاخوں سے بچائیں گے، ان رسومات سے بچائیں گے۔ قبرستان جائیں گے لیکن اکیلے جائیں گے اور دعا مغفرت کی قبرستان والوں کے لیے کر کے آ جائیں گے۔ اہتمام کے ساتھ جتھے بنا کر نہیں جائیں گے، قبرستان میں چراغان نہیں کریں گے، قبرستان میں بتیاں نہیں جلائیں گے۔ یہ ساری بدعات ہیں، رسومات ہیں۔ آپ ان چیزوں کا احادیث کے ذخائر کے اندر کوئی ثبوت نہیں دے سکتے۔ خاص کر قبرستان میں چراغان کرنے کے حوالے سے تو حدیث میں باقاعدہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ موضوع الگ ہے، کسی موقع پر میں بیان کروں گا کہ قبرستان میں چراغان کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، قبرستان کی زیارتوں کے لیے عورتوں کا جانا کیسا ہے۔ یہ ساری احادیث میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ رات برکت والی رات ہے، 15 شعبان کی رات برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ رب ذوالجلال نے برکتوں والی رات کہا ہے۔ اس رات کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان پر نازل کیا ہے، دنیا والے آسمان سے پھر زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب مکمل ہوا
اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل کیا. وہ نازل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، وہ لیلۃ القدر تھی. تو بہرحال اتنی بڑی برکتوں کے باوجود، اتنی بڑی سعادتوں کے باوجود، یہ برکتوں والی رات ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اس رات کو بھی محروم ہوتے ہیں. کون سے؟ جو شراب پیتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو شراب پیتا ہے اس کی، سمجھ رہے ہیں میری بات یا ایسے ہی بات کر رہا ہوں؟ جو شراب پیتا ہے اس کی مغفرت، اور جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. والدین کا جو نافرمان ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جہاں تک کہ شرک سے توبہ کر لے، والدین سے معافی مانگ کر فرما بردار بن جائے، توبہ کر لے اس چیز سے، اس گناہ سے، اور شراب سے توبہ کر لے، شراب پینا چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پھر مغفرت کر دے گا، پھر اللہ معاف کرے گا. مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کو. اور ایک ناحق قتل کرنے والے کی بھی معافی نہیں ہوتی. ناحق قتل کرنے والے کی بھی معافی نہیں ہوتی اس رات میں. اتنی برکتوں کی رات ہے، لیکن یہ لوگ جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک توبہ کر کے ان چیزوں سے توبہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگ لیں اور آئندہ کے لیے توبہ نہ کر لیں. کون سے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ مشرک، جو شرک کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا شراب پینے والا، اور چوتھا مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، اور پانچواں ناحق قتل کرنے والا. ان کی مغفرت نہیں ہوتی. آج بہت زیادہ ناحق قتل کرنے کا گناہ ہو رہا ہے، کینہ رکھنے کا بھی. شرک تو ہے ہی بہت سارے لوگوں میں، لیکن ناحق قتل کرنا یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. آج کل بدامنی بہت زیادہ ہے. معمولی بات پر بندے کو قتل کر دیا، یہ بہت زیادہ ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ پوچھے گا، قیامت کا دن ہوگا کہ کس لیے قتل کیا، کیوں قتل کیا، اس کی پوچھ ہوگی. کسی بے گناہ کو بغیر کسی گناہ کے کیوں قتل کیا بھائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں. مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ رسم و رواج سے بچیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نہیں ہوگا، صرف اسلام کا نام ہوگا. یہ نام ہے. آج ہمارے ہاں
اسلام نہیں ہے، صرف نام ہے، ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اسلام ہمارے وجود پر نظر بھی نہیں آ رہا، ہمارے وجود پر نبی کی کوئی سنت نظر نہیں آ رہی، ہمارے معاشرے میں نبی کی سنت، اسلام کی احکامات، شریعت کے احکامات نظر نہیں آ رہے، بس ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ الا اسمہ، اسلام نہیں ہوگا، صرف کیا ہوگا؟ نام ہوگا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن نہیں ہوگا، صرف رسم ہوگی۔ آج رسم کو ہم نے زیادہ ترجیح دی ہے، قرآن کو صرف آنکھوں پہ لگا کے الماری پہ سجا کے رکھ دیتے ہیں، باقی رسم و رواج ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں گے اور رسم و رواج کو بڑھاتے جائیں گے، چاہے اس کا کوئی وجود اسلام میں، شریعت میں نہ ہو، لیکن اس رسم کا اتنا اہتمام کریں گے، اتنا اہتمام کریں گے کہ اس کو فرض کے درجے پر پہنچا دیں گے۔ کھانا بنایا، تقسیم کر دیا محلے میں، اور پھر وہ جو پڑوس والا ہے وہ دیکھے گا، یار میرے گھر پہ انہوں نے کھانا پہنچایا، میں نہ پہنچاؤں تو وہ کیا کہیں گے، یعنی یہ رسم بن گئی ہے، وہ نہ میں نہ پہنچاؤں تو وہ کیا کہے گا، یار انہوں نے کچھ نہیں بنایا، ہمارے گھر پہ نہیں پہنچایا، تو یہ ایک رسم بن گئی۔ بھائی ان راتوں کی ان رسومات کو ترک کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسم اور رواج کو پاؤں تلے روندنے آیا ہوں۔ نبی کا اسوہ حسنہ تھام لو اور رسم و رواج کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر روزہ مبارک میں خوش کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، رسم و رواج کو چھوڑ دو، چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، ناراض ہونے دو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان گناہوں سے بچیں، توبہ کر لیں، اس رات سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ شرک کر رہے ہو تو اس رات سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کر لو، تاکہ اس رات کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اگر والدین کے نافرمان ہو تو پھر اس رات سے پہلے پہلے توبہ کر کے والدین سے بھی معافی مانگ لو، تاکہ اس برکت والی رات سے محروم نہ ہو جاؤ اور اس برکت والی رات میں آپ کی مغفرت ہو سکے، ہم سب کی مغفرت ہو سکے۔ اور اگر ایک دوسرے کے کینہ رکھتے ہو دل کے اندر تو اس سے بھی توبہ طائب ہو جاؤ۔ اور اگر شراب پیتے ہو، خدا واسطے اس رات سے پہلے پہلے شراب کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگ کر اس رات میں اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا دو اس رات کو۔ اور پھر اگر ناحق قتل کیا ہے تو جاؤ ان سے، ان کے ورثاء سے معافیاں مانگو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ ناحق قتل کرنا آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، معمولی باتوں پر۔ آج پرسوں آپ نے کل بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو شاہ ٹاؤن میں یہاں داتا نگر میں واقعہ پیش آیا ہے، چھوٹی سی بچی، 6 سالہ بچی گم ہوئی، اور اس کے بعد تشدد زدہ اور زیادتی زدہ لاش جلی ہوئی اس بچی کی ملی ہے۔ کتنی بڑی بے دردی، کتنی بڑی درندگی ہو چکی ہے، انسانیت کا نام ہی نہیں رہا۔ یار اتنی بڑی زیادتی کہ تم زیادتی کا نشانہ بھی بناؤ اور پھر اس کو مار بھی دو، کس نے تمہیں یہ حق دیا ہے؟ اس کی وجہ سے تو اللہ کے عذاب مسلسل نازل ہو رہے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، طوفانوں کی صورت میں، معیشت کی تنگی کی صورت میں۔ آج ہر ایک گھر کا فرد معیشت کے لیے پریشان ہے، روزی کے لیے پریشان ہے، ہر گھر کا ہر فرد روزی کے لیے پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کا عذاب تو ہے۔ ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالی ناحق قتل کرنے والوں کو اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ایسے گناہوں سے ہمیں بچائے
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اکثر کر کے اس رات کی کچھ برکتیں اور کچھ کرنے کے کام بیان کر دیے ہیں، کچھ نہ کرنے والے کام جو ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں، جن چیزوں سے بچنا ہے ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا ہے، مگر پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے، تاکہ کسی رسم اور رواج سے مسلمان بچ سکے اور سنت کی تابعداری کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔